نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ حج کی ادائیگی کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں حج وہاں پر بیت اللہ شریف کروایا اور ہمیں واپس آپ کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ لے آیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا سلسلہ پھر سے وہیں سے شروع ہو جائے گا. اب آپ اپنے سوالات ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور مولانا انشاءاللہ العزیز اس کے جواب دیں گے. مولانا صاحب ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے. ایک دوست پوچھتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں گواہی قبول کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں، کیونکہ مشہور ہے کہ قاضی شرح کی عدالت میں حضرت حسن اور قمر کی گواہی حضرت علی کے حق میں قبول نہ کی گئی. کیا اس طرح حضرت حسن اور قمر کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھا جائے گا، جبکہ بعض معاملات میں صرف رشتہ داری ہی اصل بات جانتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا اس طرح کسی کا حق نہ ضائع ہو جائے گا؟ والسلام. یہ واقعہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ان کے غلام نے گواہی دی اور بیٹے نے دی تو قاضی شرح نے اعتراض کر دیا کہ ایک غلام ہے آپ کا اور ایک بیٹا، کوئی غیر جانبدار گواہ ہونا چاہیے. یہ واقعہ بذات خود صحیح نہیں، اس کی سند نہیں درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے نا ابن قیم نے اعلام المکن وہ خود قائل تھے کہ بیٹے کے حق میں بھی باپ گواہی دے سکتا، باپ کے حق میں بیٹا دے سکتا. یہ کوئی بات نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس پر کوئی تہمت نہ ہو، کوئی ثابت نہ کر دے دوسرا کوئی کئی جھوٹ بولتا ہے یا اس کا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کبھی اس نے غلط بیانی کی ہو. ورنہ یہ اولاد ہونا یا رشتہ دار ہونا کوئی جرم نہیں. اس پر پوری فصل لکھی ہے انہوں نے، اعلام الموقعین، بہت زبردست کتاب ہے، 4 جلدوں میں. یہی لکھا کہ گواہی کسی کی بھی ہو بس وہ معتبر اور سچا آدمی ہونا چاہیے. اگر فریق مخالف ثابت کر دے تو بیگانہ بھی اگر ہو اس کے بارے میں پتہ چلے جھوٹ بولتا تو رد ہو جائے. گواہی کے قبول ہونے نہ ہونے کی یہ بنیاد جو نا وہ قرابت یا بیگانگی نہیں، یہ ہے کہ سچا بیانزار آدمی. واقعہ نہیں ٹھیک ہی. جی صحیح. ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں عشاء کی نماز 7 بجے ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں عربی کلاس لینے کے لیے دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں، وہاں جماعت 7:45 ہوتی ہے. ایسی صورت میں جا کر کیا نماز ادا کروں یا بیٹھا رہوں؟ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ صحیح تو یہی ہے کہ جماعت اگر ہوگی دوسری مسجد میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. ایک آپ کی فرض ہو جائے گی، ایک نفل لکھ لی جائے گی. کوئی نمازوں میں کمی بیشی ہوگی تو پھر یہ پورا ہو جائے گا گھاٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد خیف میں تھے منا میں، تو فجر کی نماز آپ نے پڑھائی تو دیکھا کہ 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا ان کو لاؤ. جب لا رہے تھے انہیں تو ان کے پہلو کانپنے لگے، وہ ڈر گئے. تو آپ نے پوچھا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہنے لگے ہاں. تو نماز نہیں ہمارے ساتھ پڑھی؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے خیموں میں پڑھ لی تھی یہ سمجھ کر کے نماز ہو چکی ہوگی، مگر آئے ہیں تو ابھی ہو رہی تھی، ہم نہیں شامل ہوئے. تو آپ نے فرمایا کوئی آدمی یہ نہ کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، بے شک پڑھ لی ہو مگر کسی جگہ جماعت کھڑی ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو. ایک اس کے لیے مکتوبہ ہوگی فرض، ایک نافلہ ہو جائے گی. بہانہ نہیں بنا سکتی خواہ مخواہ پیچھے بیٹھا رہے، شامل ہونا چاہیے. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت عالم صحابی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے مقتدی بن کر، اور اپنے محلے میں جا کر پھر امام بن کر وہی پڑھاتے تھے. یہاں مقتدی بن کر پڑھ کے گئے، وہاں پھر امام بن کر وہی عشاء کی نماز جماعت کراتے تھے. سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنی چاہیے. UK سے ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ڈیلی آپ کے خطبات سنتا رہتا ہوں. آپ نے خطبہ دیا اس میں بتایا کہ مسلمان بھائی یا بہن جب ایک دوسرے سے زیادتی یا ان کی حق تلفی کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں تو بعد میں جس شخص کا حق تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑے اس کے بارے میں کہیں گے کہ تم یہ محلات لے لو اور اس آدمی کو چھوڑ دو جس نے مجھ سے توبہ کی. یہ بات تو درست ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن اگر وہی ظلم و زیادتی اس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے اس کے ساتھ؟ زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو نا ظلم، یہ اجازت نہیں. مسلم ہے یا غیر مسلم وہ تو الگ معاملہ، مگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم کیا جائے تو بھگتنا پڑے گا نا. پھر بہت برا حال ہوگا اس مسلمان کو، سزا تو ملے گی.
اس کے ساتھ جو زیادتی کی اس کے بدلہ میں جہنم جائے گا، اور جب تک سزا نہ اسے جان نہیں چھوٹے گی۔ غیر مسلم سے یا معافی لے یا اس کا حق ادا کرے، ورنہ سزا ہوگی۔ مولانا صاحب، قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رحمان کا جو کافروں کے بارے میں جو نہیں بات، مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے نا، کہ جب پیش ہوں گے ایسے لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح انصاف کرے، پتہ تو کچھ نہیں نہ ہوگا کسی کے کہ وہ دے سکے، تو کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو۔ پھر تو اس وقت پھر نا نبی علیہ السلام بھی بہت روئے اور صحابہ بھی، کہ جب ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے لوگ، کب چھوڑیں گے نیکی؟ لے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اٹھا کر ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ظالم جو نا بہت برا حشر ان کا ہوگا، اس لیے دنیا میں ظلم سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی نا معافی مانگ لے، اس کا حق دے دے، اور بعد معاملہ خطرناک ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات مولانا صاحب، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان بیان ہوئی ہے۔ کفار رحمان صفت سے بہت چڑھتے تھے، جبکہ رحمان کا لفظ تو پورے کے پورے دیان عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، کسی طریقے سے بھی وہ خدا کو تسلیم کرتا ہے تو رحمت کی بنا پر ہی تسلیم کرتا ہے، اس سے معافیاں مانگتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو رحمان صفت سے وہ کیوں چڑھتے تھے؟ رحمان صفت سے چڑھتے جو تھے نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ رحمان نام تھے، انہیں کوئی دشمنی تھی۔ رحمان میں جو مفہوم چھپا ہوا نا، وہ شفاعت کی جڑ کاٹتا۔ یہ سفارشیں جو لوگوں نے بنا رکھی نا، اب سارے مشرکین جو ہے نا، پہلے ہوں یا آج کے ہوں، سب کا یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو معاملہ مشکل ہے، وہ پورا عدل کرے گا، اس لیے انہوں نے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اب رحمان اس کی نفی کرتا ہے۔ رحمان کہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اس کو لوگوں کے سفارشیں اور وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اگر تم رحمت کے حقدار ہوگے تو وہ خود کرے گا، وہ رحمان ہے۔ رحمان صیغہ مبالغے کا، اس لیے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مان لیں تو ہمارے یہ جو افسانے ہیں کہ نہیں وہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو، ہمارے ساتھ کچھ نہ کوئی سہارا ہونا چاہیے جو جان چھڑائے۔ اللہ نے کہا یار یہ سہارے جو ہے نا، ان کو بھی میں ہی کہوں گا کہ تم اس کے حق میں کوئی بول لو، پھر یہ الا من اذن لہ الرحمن، رحمان اجازت دے گا۔ اگر رحمان کا ارادہ نہیں، اس کی رحمت میں گنجائش نہیں ہے اس آدمی کے لیے، کون بولے گا پھر؟ اس لیے رحمان جو ان کے عقیدے کی نفی تھی نا، کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ہوتے ہیں وسیلہ اور سفارشوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھتے تھے اہل زبان سے کہ رحمان مانے اتنی بڑی رحمت والا، تو پھر سے باقی ہمارے گراؤندے جو ہے نا مسمار ہی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ دو نام جو نا ملیں تو اللہ کی رحمت کا صحیح بیان ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کئی جو تفسیروں والے نے لکھ لیا کہ یہ ہے کہ ان میں سے فالتو ہی ہے، کام ایک سے چل گیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ گورا چٹا کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے قصہ، مبالغہ کوئی نہیں، دونوں میں انسانی زبان ہے نا ایک ایک کمی ہے جو دوسرے کے ملنے سے پوری ہوتی ہے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی۔ الرحیم جو ہے نا یہ صفت مشبہ ہے کہ جس کی رحمت ہمیشہ ہے، مگر اس میں کثرت نہیں معلوم ہوتی کہ زیادہ یہ تھوڑا دریائے راوی میں تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا، ہمیشہ بہتا، وہ ہمیشہ تو ہے مگر زیادہ نہیں۔ رحمان جو ہے اس میں ہے کہ رحمت بہت زیادہ ہے، مگر وہ وقتی طور پر ابال آیا، اور بہت زیادہ رحمت یہ ہمیشہ۔ دو چیزیں جو ہے نا، کثرت اور دوام، کہ زیادہ بھی ہو ہمیشہ بھی۔ رحیم ہمیشہ ثابت کرتا کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، رحمان کثرت ثابت کرتا ہے کہ تھوڑی بہت رحمت نہیں، اس کی رحمت بے اندازہ، بہت زیادہ۔ دو مل گئے پھر اللہ کی رحمت کا صحیح تصور آیا کہ اس کی رحمت ہے بھی بے اندازہ اور ہے بھی دائمی ہمیشہ، کسی لمحہ وہ رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور یہ لکھ دیا اس نے اپنے اوپر، اللہ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، مگر وہ خود کہتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ لی ہے، اپنے ذمہ فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت ہی کروں گا۔ حتیٰ کہ جو عذاب آئے نا امتوں پر، یہ بھی آپ یقین کریں یہ ظلم نہیں ہے، نہ کوئی سختی ہے، رحمت ہے۔ جیسے شادی کہتے ہیں نا، نکوئی با بداں کردن چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مرد، بروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ نیکوں کے ساتھ برائی کرنا جرم ہے، بروں کے ساتھ نرمی کرنا، کہ تم دلیر کرتے ہو کہ وہ سانپ بن جائیں اور خلق خدا کو تنگ کریں۔ اس لیے ایسے موذی جو ہے نا، ان کے لیے اگر عدالتیں ہیں، پولیس ہے، کوڑے ہیں، وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے کہ تاکہ کچھ لوگوں کو سزا دے کر نا خلق خدا کو پرامن
زندگی گزارنے کا موقع دیا، تو اس کا عذاب دینا بھی اس لیے جو کہتے ہیں نا عدل اور ہے رحمت اور نہیں، غلط ہے۔ عدل خود رحمت کا تقاضا ہے، رحمت یہ چاہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ وہ حاکم جو وہ بے رحم ہے جس کے ملک میں اندھیر نگری مچی ہو مگر سب کو برابر، ظالم اور بے گناہ برابری، وہ عادل نہ، وہ عادل ہے نہ رحیم ہے۔ تو رحمان جب بتاتا تھا نا کہ اس کی رحمت خود اتنی ہے کہ کیا کہ سفارشیاں وسیلہ والوں نے کہنا، اگر یہ وسیلے والے آپ سمجھیں نا کہ اللہ رحمت نہیں کرنا چاہتے، ان کے کہنے سے اللہ کو یہ دھیان آیا تو آپ کافر ہو گئے، اس کا مطلب اللہ انڈر پریشر آ گیا، انہوں نے متاثر کر دی۔ پہل تو ادھر سے ہوتی ہے کہ وہ رحمت کرنا چاہتا تو ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ سفارش کرو۔ میں اگر دعا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ نے تندرستی کرے، اللہ کا ارادہ کہ انہیں میرے دل میں ڈال دیتا کہ دعا کرو۔ یہ کہنا کہ ہم نے کیا اور اللہ نے کیا، یہ بات نہ کہا کرو، بالکل نہیں، ابتدا جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر نا دعاؤں کا بھی دل میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی نبی نیک آدمی سفارش کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، مگر اگر وہ خود نہ کرنا چاہے مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن کوئی زبان نہیں کھولے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گی۔ تو رحمان کو اگر آپ سمجھ لینا تو یہ وسیلے اور سفارشی اور سارے سب ختم ہو گئے۔ کیا ڈھونڈنے جانا، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا؟ ماں کے پاس سفارش کیا لے جانی؟ ماں سے بڑھ کر اب بچے کے لیے کوئی ہے مہربان؟ اگر وہ ناراض ہے تمہاری کرتوتوں سے، کرتوتیں چھوڑو، اس کے دامن سے چمٹ جاؤ، ماں ماں ہی۔ ایک ساتھی مولانا صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی 11 سال قبل شادی ہوئی اور آج تک اولاد سے محروم، لیکن میرے ایک لیپالک بیٹی اور ایک لیپالک بیٹا جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میں نے لا علمی کی وجہ سے ان دونوں کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت لکھ دی۔ اس کے متعلق مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں ولدیت تبدیل بھی کر دوں تو میرے ترکے میں ان کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ ولدیت تو تبدیل کرانا آپ پر لازم ہے، فرض ہے۔ بالکل یہ غلطی جو ہے اس کی اصلاح کریں، وہ آپ کے بیٹے بیٹی نہیں، کیوں آپ نے اپنے نام پر لکھے ہیں؟ غلطی ہوگی تو کاغذات میں اندراج صحیح کرائیں، جن کے ہیں بچے بچیاں ان کو کرائیں۔ آپ نے پالا، محبت کی رکھے، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ باقی ترکے میں ان کا نا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، آپ دینا چاہتے ہیں، آخر ان کو پالا تو آپ پھر ہبہ کر دیں اپنی زندگی میں نا، ان کے نام دو کچھ لگوانا چاہتے ہیں دے دیں، مالک بنا دیں ان کو، ورنہ اگر فوت ہو گیا آپ تو پھر ان کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ کے جو وارث ہیں نا بے شک دور کے ہوں، ان کو مل جائے گا۔ قانون وراثت اور ہے، اور یہ ہبہ اور جو ہے نا وصیت الگ۔ وصیت اگر آپ کریں کہ زندگی میں دے دوں تو پتہ نہیں یار میرے ساتھ یہ کیا سلوک کروں، تو اس کے لیے دوسری شے پھر وصیت ہے، مگر وہ تیسرے حصے تک ہوتی ہے کہ جائیداد کے تیسرے حصے تک آپ لکھ دیں کہ میرے بعد ان کو مل جائے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی اور طلاق دینے کا ان کا طریقہ کیا تھا؟ زید بن حارثہ کی شادی اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے کی۔ ان کے بھائی بھی عبداللہ اور عبید اللہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، مگر عبید اللہ کا انجام اچھا نہ ہوا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جو قرآن پاک میں دعا سکھائی نا کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں۔ ٹیڑھا کرنا نہ کرنا یہ بھی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ ٹیڑھا نہیں کرتا کسی کے دل کو، یہ تو گناہ ہے، دل کو سیدھا کرنا کہ ٹیڑھا کرنا، ٹیڑھا تو شیطان کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ آپ یاد رکھیں، جب اللہ کے لیے آئے گا نا تو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ٹیڑھا ہونے ہم لگیں فلما زاغو ازاغ اللہ، جب ہم ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹیڑھا ہونے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جو ہے نا جب بھی آئے کہیں آئے گا ذلو، ہم ترجمہ کرنے گمراہ کرتا، توبہ توبہ، شیطان ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دیتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں روکتا، نولی ما تولی، جدھر وہ دفع ہونا چاہتا ہے اس نے آزادی دی ہے ہونے دیتا۔ اللہ کا جو ہے نا گمراہ کرنا نہیں کہنا نعوذ باللہ، یہ کہنا کہ وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہونا چاہتا تو اس کو گمراہ ہونے کے لیے وہ کہتا ہونا چاہتے ہو جاؤ، ما یضل بالفاسقین، ایسے لوگوں کو یہ بھٹکنے کے لیے چھوڑتا ہے جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ جو نیک بننا چاہتا ہے اس کا ساتھی، نیکوں کا ساتھی ہے، ان کی مدد کرتا، توفیق، بروں کے لیے تخلیہ، پھر ساتھ چھوڑ دیتا ان کا کہ بھٹکتے پھر ہو جائے۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، یہ کریں گے غلط فہمی پیدا ہوتی کہ اللہ بھی دل ٹیڑھے کرتا۔ یہ کہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، بلکہ ہدایت پر قائم رکھنا۔
اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت کرتے تھے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا؟ تو آپ نے فرمایا جو دل ہے نا یہ ایک پر کی طرح جو جنگل میں ہو، جس کو ہوائیں اٹھتی پھٹتی ہیں، ایک لمحے میں بدل جاتا، اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ابھی مومن۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت زینب کی، ان کے بھائی تھے عبید اللہ، حضور کے پھوپھی زاد، وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اندازہ کرو مکہ سے مدینہ سے بھی کئی سال پہلے حبشہ گئے بیوی کے ساتھ۔ بیوی ان کی ام حبیبہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر معاویہ کی بہن ہے، بعد میں حضور کی بیوی بنی۔ وہاں جا کر نے عیسائیوں کے ساتھ میل جول بڑھا دیا، ملک عیسائیوں کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے بہت سمجھایا کہ ہم دین کی خاطر پردیس میں آئے، خدا کے لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، مگر بیٹھتے بیٹھتے شراب کا عادی ہو گیا، پھر کافر ہو، عیسائی ہو کر مرا، مرتد ہو۔ حضور کو خبر ملی تو آپ نے پھر حضرت عمر بن امیہ زمری کو بھیجا، اس نے شاہ حبشہ کو نجاشی کو کہا یہ وکیل بنے ان کے۔ نجاشی نے خود خطبہ پڑھا، حضور کا نکاح غائبانہ کیا، سب سے زیادہ مہر انہی کا پھر وہاں دیا گیا، مگر وہ دیکھیں نا کس طرح وہ گمراہ ہو کر مر گیا۔ دوسرے بھائی عبداللہ تھے، وہ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو پھر ہند نے جو امیر معاویہ کی والد اس کے کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، ہار پرویا، گلے میں ڈالا، رقص کیا، اور ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں عبداللہ سے یار کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر یہ حمزہ کا بھانجا تھا اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا۔ دو کی لاشیں بگاڑی نا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس عبداللہ کے کان ناک کاٹ کر ہار بنا کر ناچ کیا، اتنی دشمنی تھی۔ تو یہ زینب بنت جہش حضور کی پھوپھی ذات تھیں، حضرت زید آپ نے بیٹے بنائے، ان کے ساتھ نکاح کی، مگر حضرت زینب کے مزاج میں نا قریشی ہونے کا خیال کہ میں اعلیٰ خاندان سے ہوں، یہ آزاد کیا غلام، یہ بات گئی نہیں، اس لیے نا انہوں نے کوئی احترام نہ زیادہ حضرت زید کا کیا۔ انہوں نے پھر رسول اللہ سے شکایت کی کہ میری بنتی نے، آپ نے بہت کہا ام سے کہلا کا زوجہ کا ہوتا، میں نے بہت خیال کر کے اپنی پھوپھی کی بیٹی تجھے دی ہے، ورنہ غلاموں کو کون رشتہ دیتا، تو اس کو روک کے رکھ، اللہ سے ڈر۔ مگر اس نے دیکھا کہ نہیں حالات میرے درست ہوتے، طلاق دے دی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا نا کہ اب زید نے طلاق دیتی ہے۔ زینب کو بڑا صدمہ پہنچا کہ پہلے آپ نے غلام کے ساتھ نکاح کیا، وہ بھی راضی نہیں تھی، اب طلاق ہو گئی اور زیادہ بدنامی ہوئی، آپ اس سے نکاح کریں۔ پھر وہ حضور کی بیوی بنی۔ قرآن میں اس کے نکاح کا ذکر آیا کہ جب زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، تو آپ نے پھر نکاح کی۔ جی مولانا صاحب، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ لڑکی کی شادی میں بستر تکیے وغیرہ کا سامان دینا جائز ہے، برائے مہربان اس کی کوئی دلیل بتائیں، کیونکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو جو سامان دیا تھا وہ ان کے غریب حالات ہونے کی وجہ سے مستثنی صورت میں دیا تھا، عام حالات میں لڑکی کو سامان یا جہیز دینا منع ہے، اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں۔ نہیں، یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ جہیز دینا منع، اور کئی لوگوں نے تو دعویٰ کر دیا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں، جعفر جان ندی پھلواری بڑے پڑھے لکھے، مگر انہوں نے بھی ایک غلط بات کہہ دی کہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں، کہنے لگے جہیز وغیرہ جو ہے نا بس اردو کے الفاظ ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات۔ جہاز جو ہے نا اصل میں جس کو ہم جہاز بولتے ہیں کہ یہ جہاز ہے، یہ اڑنے والے کو جہاز ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان، عربی میں جہاز ہے، جہاز ہے سامان تیار کرنا، وہ میت کا بھی ہے کہ اس کے لیے کفن بناتے ہیں، چارپائی، پھر اس کو وہ تجہیز ہے میت کی، تجہیز و تکفین کہتے ہیں، وہ اسی سے نکلا۔ اور یہ جو ہے نا جہاز المرأہ، باب میں نسائی شریف میں دیکھیں مسلمان عورت کے لیے جہاز جو ہے نا، اب ایک صنعت ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ بتانا کہ الف جو ہے نا اس کو یہ بنا کر مجہول پڑھنا، کتاب کو کتاب، حساب کو حساب، اس کو امالہ کہتے ہیں کہ الف کو جھکا دینا، یہ کتاب، اس سے جہاز سے جہیز بنا۔ اب یہ ڈھونڈتے پھرتے رہے، جیم ہے یہ میں کہاں سے ملنا تھا، جہاز پڑھتے عربی زبان کی ڈکشنری میں وہاں پتہ چل جاتا کہ عورت کا جہاز وہ ہے جو گھر والے اس کے لیے سامان بنا کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اللہ کے رسول نے نا دی ہے، یہی نسائی شریف میں باب حضور نے دیا، اور سارے کہانیاں جو چھوڑیں جو واقعی ہوا نا مانے، باقی اپنی حد سے بڑھ کر کوئی دیتا اور مقروض ہوتا تو بے وقوفی، ہر بات میں غلط۔ وہ بچے میں کی شادی پر اگر کریں گے آپ بہو کو لانے کے لیے، وہ بھی بے وقوفی ہے، اپنی حد کے اندر ہے، مگر یہ ہے ٹھیک، بچی کو کچھ دے کر ہی اس سے کرنا شادی، اس کو بھیجیں۔ بالکل حدیث کی کتاب میں ہیڈنگ ہے کہ ایک صاحب محمد ارشاد جوید پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میرے والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا،
وہ سب بچوں کو کہتے رہے کہ یہ اس پلاٹ پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں. کسی بچے نے اس پہ گھر نہیں بنایا, میں نے اس پہ اپنا گھر بنا لیا. اب ان کی وفات کے بعد کیا وہ میرے بھائی اس پلاٹ میں حصے دار ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے. جبکہ تعمیر بھی میں نے کیا, کسی نے اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لیا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تعمیر پر بھائی نے جو کچھ خرچ کیا وہ تو کہہ سکتا کہ یار حساب کر کے مجھے دو نا جتنا میں نے اوپر خرچ کیا. باقی وہ پلاٹ جو ہے اس میں تو حق ان بیٹوں کا ہے, وہ تو نہیں یہ ختم کر سکتا. مکان پر جو کچھ اس نے خرچ کیا اس کا حساب کر کے ان کو حصہ ان کا دے دے, اور جتنا اس کا خرچ ہوا وہ بھی شمار کر لے کہ تمہارے حصوں میں سے اتنا میں کاٹوں گا اگر لینا چاہتے ہو سارا کچھ. ورنہ مکان کو چھوڑ کر نا خالی پلاٹ کی جو قیمت تھی اس میں سے ان کو حصہ دے دی. جی, اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے رکھے اللہ پاک.